بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے غلام سے بادشاہ بنا دیا۔ جی ایسا ہی واقعہ پیش آیا عرب میں کہ عرب کی تپتی ہوئی صحرا ہے اور لوگ گرمی سے نڈھال ہو رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں۔ ایک تاجر ایک بچے غلام کو لیے وہاں پر کھڑا ہے کہ یہ بک جائے۔ سارا سامان بک گیا پر وہ غلام بچہ نہ بکا۔ اب بڑا پریشان ہے، غلام بچہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ چلیں جتنے کا خریدا ہے اتنے کے ہی بک جائے۔ تو وہ غلام لیے وہاں پر کھڑا ہے کہ ایک لڑکی آ گئی اور اس نے اس غلام بچے پر ترس کھا لیا اور اسے خرید لیا۔ اب جب وہ غلام بچے کو لے کر وہ لڑکی گھر پہنچی، اتنے میں مکہ میں ابو حذیفہ آ گئے، اور جب انہیں اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا اور اس کی رحم دلی کا پتہ لگا تو ابو حذیفہ نے اس لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب جب دونوں کا نکاح ہو گیا، نکاح کر کے واپس جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچ کر ابو حذیفہ کے ایک بہت قریبی دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر چکے تھے، جب ابو حذیفہ ان کے پاس آئے تو ان کے رویے میں بے رخی سی دیکھی، اور جب ایسا رویہ دیکھا تو پوچھا، اے عثمان تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے جانے سے پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھے، اب تمہارے رویے میں یہ بے رخی کیسی؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، یہی وجہ ہے کہ اب ہماری دوستی زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی۔ تو ابو حذیفہ نے کہا، بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ ہاتھ پکڑ کر ابو حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ وہاں پر ابو حذیفہ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور جب گھر واپس آئے تو آپ نے اپنی بیوی اور غلام بچے کو بٹھا کر سامنے بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں تم پر بھی اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اب وہ غلام بچہ اور آپ کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جب ابو حذیفہ اور ان کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اسلام سے پہلے تم ہمارے غلام تھے، اب ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو غلام رکھا جائے۔ اب وہ بچہ ہے، غلام ہے، وہ کہنے لگا کہ میں کہاں جاؤں گا، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ یوں منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب وقت گزرا، آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم دی، اور اللہ نے اس نوجوان کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو لوگ کھڑے ہو کر کان لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ہاں یہ وہی نوجوان ہے کہ جب ہجرت کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی معیت میں اور صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر امام مقرر کرنے لگے، تو دیکھا کہ سب سے خوبصورت آواز کس کی ہے؟ تو یہ وہی بچہ جو غلام بن کر اسلام میں آیا تھا، اس کی آواز سب سے خوبصورت تھی، تو اس نوجوان کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ آج یہ وہی بچہ جس کو خریدنے کے لیے تو یہ تیار نہیں تھا، اسلام نے تو اس کو امام بنا دیا ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح وہ تلاوت کر رہے تھے کہ وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوا، آپ وہاں پر کھڑی ہو گئی اور اس نوجوان کی تلاوت سننا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آ رہی تھی، ایک نوجوان قرآن کی اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا تھا کہ میرا وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں چاہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے باہر آئے، آپ نے اس نوجوان کو تلاوت کرتے سنا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت آواز والے نوجوان میری امت میں پیدا فرمائے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم